کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں شب جمعہ میں۔ شب جمعہ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہو، مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، جمعرات کے دن مغرب ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے شب۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، ایک کتاب میں ہے، دوسری کتاب میں، تیسری کتاب میں۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، فضائل درود شریف، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ ان 2 نفل کے لیے دے رہا ہوں۔ فضائل درود شریف تو جانتے ہیں نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اور کئی کتابوں میں مختلف روایات سے یہ 2 نفل کے کمالات اور فضائل اور فوائد موجود ہیں۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے شب جمعہ میں، اور شب جمعہ مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ساری شب جمعہ ہے، غور سے سمجھیے گا، مغرب کی ڈوبنے سے لے کر اور نماز فجر کے اگلے دن کی نماز فجر کے وقت پہلے ہونے سے پہلے، یہ روزے کا وقت تک، جیسے روزے کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت، سحری کے وقت تک یہ ساری شب جمعہ ہے۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ، نفل ختم۔ بولو مشکل؟ پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے 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 سو جائیں، لکھا ہے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا، آقا مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اتنا زبردست، اور میں نے جس کو بتایا، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، کوئی فرد آج تک شاید ہوگا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس نے یہ عمل متواتر یقین اور اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ، آخر شیخ الحدیث نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں ایسے نہیں لکھا، آج جا کے دیکھیے گا، ایسے نہیں لکھا، اور کئی کتابوں میں حوالے ہیں، چونکہ یہ کتاب مشہور عام ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا، لکھا ایسے نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت اور بعض روایات سے ایسے نہیں لکھا، اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے، اور میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے بڑے عمل دیکھے، میں نے سب سے مختصر عمل یہی پایا اور اس کی بڑی تاثیر پائی۔ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض محدثین کے واقعات میں ایک انوکھی بات میں نے پڑھی، میں خود پریشان ہو گیا، پریشان سے بہت حیران ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس نفل کے پڑھ پڑھ کے ہمارے ساتھ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کی سند ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بات سمجھ آئے گی جو حدیث کے اسناد، مسلسلات اور حدیث کی اسناد میں توجہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے خود آقا مدینے والے سے ڈائریکٹ پوچھ لیا، حضور یہ آپ کا فرمان صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ بولو کلام مصطفیٰ نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ سے آگے کلام مصطفیٰ، مدینے والے سے ہم کلامی ہو جائے، گفتگو شروع ہو جائے۔ کیا اللہ کے لیے اس بات کہ کوئی اللہ قادر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی حدیث کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں کوئی ہمیں شک گزرا ہو، بلکہ ایک محدث کا واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے غزوہ حنین کا ایک واقعے کے بارے میں شک تھا کہ ایک نے کہا اتنے ہیں، ایک نے کہا اتنے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں اپنے خود مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ کہا مدینے والے سے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا فلاں روایت والے نے ٹھیک لکھا ہے۔ مجھے ایک شخص نے اور عجیب بات بتائی، لوگ مجھے اپنے تجربات بتائیں، جیسے میں ملوالی میں آیا، یہاں آیا، اور یہ میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو عشاق ہیں، کرنے والے ہیں، پھر وہ مجھے رزلٹ دیتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے عجیب بات بتائی، فرمایا اس نفل کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، مسلسل پڑھنے سے اور یقین اور گڑ گڑا اور بھیکاری بن کے یہ فائدہ ہوا ہے، اب کوئی مسئلہ ہو میں ڈائریکٹ مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ 2 نفل ہیں شب جمعہ میں، شب جمعہ میں۔ اچھا ان 2 نفل پڑھنے میں 11، پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی، سورت دوسری رکعت میں 11 بار سورت جو ملاتے ہیں 11 بار کیا؟ سورت اخلاص قل هو اللہ۔ اب بولے اس میں 10 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کتنے لگتے ہیں؟ سوچیں تو صحیح، اتنے مختصر نفل، اتنے مختصر نفل، اتنا مختصر عمل،
یہ 2 نفل شب جمعہ میں دیدار مصطفیٰ کی نیت کر کے پڑھیں. اس کے اور انوکھے فائدے: مسئلے حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور، الجھنیں ختم، مسائل حل، دکھ ختم، زندگی کی ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم. اس کے اور کمالات میں نے دیکھے ہیں، کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل میں ایک بات کہوں گا، ذرا میری طرف دیکھ کے سنیے گا. اس کی دلیل میں ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہوں گا ہر وہ عمل جو شب جمعہ میں کیا جائے ہمیشہ قبول، مقبول اور محبوب ہوتا ہے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ کتنے دیوانے لوگ ہیں، یہ لفظ لکھا ہے، نادان لوگ ہیں جو شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، ہر آنے والی شب جمعہ کے شب قدر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. سال کے بعد شب قدر کی تلاش کرتے ہیں. ضرور کرنی چاہیے، میں منع نہیں کرتا، حکم ہے تلاش کرو، پر ہر ہفتے شب جمعہ کے نام پہ جو شب قدر آتی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے. اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدردانی نہیں کرتے. عجب نفل ہیں، مختصر. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں لکھا مختصر، پر اس کا نتیجہ، اس کا کمال اخیر ہے. اور اس سے دنیا کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کی الجھنیں. مجھے ایک چیز بتائیں، جس کو کائنات کا آخری جلوہ اللہ کے بعد دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جن نفل سے، ان نفل سے کائنات کے چھوٹے موٹے دنیا کے کام، یہ مسئلے حل ہو نہیں سکتے. سوچیں تو صحیح. آخری ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ سارے کہو محمد الرسول اللہ. آخری ہستی. کہ جو شخص جمعے کے دن کاغذ پہ 35 بار لکھے گا محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، احمد الرسول، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، صرف 35 بار کاغذ پہ لکھ لے. زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے، اور کاغذ میں رکھے اور جیب میں رکھے، اور طلوع آفتاب کے وقت بس ایسے دیکھے اور درود پاک پڑھے. فرمایا اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. دیدار مصطفیٰ. اور اگلا فائدہ، یہ نفس اور شیطان کے شر سے بچا رہے گا. اور اگلا فائدہ، نیکیوں کی توفیق ملے گی. اگلا فائدہ، اس کی برکت میں مدد ہوگی. آج اگر برکت ہے تو کل بھی برکت ہوگی، پرسوں بھی برکت ہوگی، اس کی نسلوں میں برکت دے گا اللہ اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے. اور اس کو جیب میں رکھنے سے حادثوں سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، جیب کٹنے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات سے، نظر بد سے، اور حاسدوں کے حسد سے، اور کالے جادو سے، اور دشمن کے وار، گولی کے وار سے، اور اللہ پاک غیب سے حفاظت فرماتے ہیں، غیب سے حفاظت فرماتے ہیں. نام محمد کی تاثیر ہے، نام محمد کے جلوے ہیں، نام محمد کا کمال ہے. کیا خیال ہے، ملتا ہے جیب میں رکھنے سے؟ کیا ملتا ہے؟ مجھے تو ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 بار پڑھا ہر نماز کے بعد، ان کے جادو ٹوٹے، بندشیں ٹوٹی، بیٹے ملے. مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے ہر نماز کے بعد 35 دفعہ پڑھا اور اس کو لکھ کے ساتھ رکھا، انہیں اللہ نے دولت اور عزت اور برکت سے نوازا. مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے لکھ کے ساتھ رکھا اور 35 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھا، ان کے قرضے کروڑوں کے اتر گئے. مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے لکھ کے ساتھ رکھا اور ہر نماز کے بعد 35 دفعہ پڑھا، ان کا پرانا جادو، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل حل ہوئیں اور پریشانیاں دور ہوئیں. مجھے تو ایسے لوگ ملے، ایک نہیں بے شمار، ایک نہیں بے شمار. آپ ہی بتائیں، کیا نام محمد کی تاثیر بتائیں، کس کو کیا ملا اس عمل سے، اس عمل سے.
حادثات سے بچے رہے، جیب کبھی خالی نہیں ہوئی. جس کی جیب میں ایک دفعہ لکھ کے یہ رکھ لے، خوشبو لگا لے، لیمینیشن کرا لے، نہ کرائے، بس یہ کاغذ جیب میں رکھ لے اور زندگی میں ایک دفعہ لکھنا، اور کیا پایا؟ ہر میدان میں کامیابی. جس بندے کے بارے میں سوچتا ہوں اس سے ملاقات ہوتی ہے. اور جی اتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کوئی کام نہیں روکتا، جیب میں پیسے کوئی بھی ختم نہیں ہوتے، رب غیب سے عطا کرتے ہیں. کہتے ہیں سارا سال برکت میں برکت رہتی ہے، رب کبھی تھوڑ نہیں دیتا، کمی نہیں دیتا. اور کہہ رہے چھوٹی عید میں لکھا تھا رمضان میں، اس دن سے لے کر آج تک بس برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت اور فیض ہی فیض ہے. نام محمد کی تاثیر ہے، نام محمد کی خوشحالی. جی ٹھیک، اب بیٹھ جائیں سارے. کتنی بڑی تاثیر ہے اور کتنی بڑی طاقت ہے میرے آقا کے مدینے والے کے نام کی برکت. اور یہ جو میں نے عرض کیا نا، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، یہ تو جادو اور جنات کو ایسے نشانہ جا کے لگتا ہے. توبہ توبہ توبہ. صرف 35 دفعہ ہر نماز کے بعد جادو اور جنات کو، نظر و بد کو اور بندش کو ایسے نشانہ لگتا ہے کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. اس کے اندر کمال ہی کمال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اس محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ کے کوئی انوکھے فائدے بتائیں جو آج تک میں نے نہ بتائے ہوں. کسی کے پاس ہو تو بتائیں، جس کا فائدہ پایا ہو بتائیں. کسی نے اس کا فائدہ پایا ہو جو میں نے نہ بتایا ہو بتائیں. ہاں جی بولیں. غلاس، وہ کہتے ہیں کلاس میں یا باہر اسٹوڈنٹ ہیں، ایک غلبہ رہتا ہے. اور بولو، جھجکو نہیں. آج بازار کھلا ہے، کچھ پالو. کہتے میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں، کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی کسی قسم کا عیب ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، عیب ختم ہو جائے گا. اور یہ سچ ہے، سچ ہے، رب کعبہ کی قسم سچ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اور جی بولے، کس چیز کی نفرت؟ دل سے نفرت دور ہو جاتی ہے. جس کے دل میں نفرت ہے انسانوں کی یا کسی چیز کی، دل ایسے ہی نورانی ہو جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے، نفرت دور ہو جاتی ہے.